السلام علیکم ناظرین محترم، میں عمر فاروق ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل عمر سپیکس دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین محترم، بھارت نے جب روس سے S400 میزائل دفاعی نظام کا معاہدہ کیا تھا، پھر اس کے بعد جب ترسیل شروع ہوئی حالیہ دنوں میں اس میزائل دفاعی نظام کی، تو تب بھارت نے اس بات پر اترانا شروع کر دیا کہ ہمارے پاس اب دنیا کا بہترین میزائل ڈیفنس سسٹم آ چکا ہے اور اب ہم پاکستان اور چین کو دیکھ لیں گے کہ ہمارا وہ کیا بگاڑ سکتے ہیں۔ اور پھر اس معاملے کے بعد بھارت نے پاکستان کو دھمکیاں بھی دیں، اور پھر ان دھمکیوں کے بعد بھارت نے پاکستان کے خلاف پنجاب سیکٹر میں یہ میزائل ڈیفنس سسٹم S400 جو روس سے خریدا ہے وہ نصب کیا، اور پھر اس کے بعد اب بھارت پاکستان کو دھمکیاں دے رہا ہے کہ اب آپ ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ لیکن ایک بات یاد رکھے گا کہ پاکستان کے پاس ہمیشہ بھارت کی شرارتوں کا جواب ہوتا ہے۔ بھارت ادھر سے اگنی میزائل کا تجربہ کرتا ہے تو پاکستان ادھر سے بابر 1B میزائل کا تجربہ کر کے جواب دیتا ہے۔ اور اب کی سب سے بڑی اور اہم ترین خبر یہ ہے کہ بھارت کے پاس جبکہ S400 میزائل ڈیفنس سسٹم ہے تو پاکستان نے بھی اسی طرز کا بہترین اسی میزائل ڈیفنس سسٹم کو ٹکر دینے والا میزائل دفاعی نظام بنانا شروع کر دیا ہے۔ یہ خبر میں نہیں دے رہا، کوئی انٹرنیشنل میڈیا نہیں دے رہا، بلکہ پاکستان کے معروف صحافی ہارون الرشید نے اس پر کھل کر بات کی ہے۔ انہوں نے اس بارے میں بتایا ہے کہ آنے والے دنوں میں، انہوں نے کوئی پراپر ٹائم فریم نہیں بتایا، انہوں نے بتایا کہ آنے والے دنوں میں پاکستان S400 میزائل ڈیفنس سسٹم کو ٹکر دینے والا بہترین قسم کا میزائل دفاعی نظام سامنے لانے والا ہے، اور اس کے بعد بھارت کو پاکستان بڑا سرپرائز دے سکتا ہے۔ اور ناظرین محترم، اب یہ سنیے کہ معروف صحافی ہارون الرشید نے اپنے ٹی وی پروگرام میں بات کرتے ہوئے کیا چیز سامنے لائی، کیا بڑا انکشاف کیا، اور اس خبر کے بارے میں انہوں نے کیا تفصیل سے بات بتائی۔ ہارون صاحب، بھارت جو نصب کر رہا ہے S400 میزائل، یہ روسی ساختہ دفاعی نظام ہے، مگر کہاں پر نصب کر رہا ہے؟ یہ ٹارگٹ کیا ہے اصل میں اس کا؟ پاکستان، ان کی ساری آرمی کی ڈپلائمنٹ ہی پاکستان کے خلاف ہے۔ اب تو یہ پھنس گئے نا، چین میں انہیں ڈپلائمنٹ کرنی پڑی ہے۔ انہوں نے چین کے خلاف کبھی ڈپلائمنٹ اگر کی ہے تو برائے نام کی ہے۔ ساری ڈپلائمنٹ جب یہ چیخ رہے تھے نا کہ پاکستان کی پالیسی انڈیا سینٹرک ہے، تو جنرل کینی نے ایک جملے میں کہا تھا، مائیکل مولن سے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے یا کسی اور سے، کہ ان کی آرمی کی ذرا ڈپلائمنٹ تو دیکھیں ساری پاکستان کے خلاف۔ تو وہ 320 میزائل ہیں، میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا، اتنے یونٹ ہیں اور اتنے یہ ہے اور وہ ہے، تو وہ 350 سے 400 کلومیٹر تک مار کر سکتے ہیں۔ اور ان کا کہاں نصب کیے ہیں؟ لاہور، سیالکوٹ، یعنی ہدف کیا ہے؟ مقبوضہ کشمیر، آزاد کشمیر، بہاول نگر، بہاولپور۔ ابھی 2 یونٹ اور کریں گے، کچھ کر چکے ہیں، کچھ کریں گے، 2 چین کے خلاف کیے ہیں۔ تو اس نے تو لیے اپنا، جب ترکی نے، تو وہاں قانون ہے امریکہ، وہ قانون یہ ہے کہ اس کا نام ہی قانون کا یہ ہے کہ حریفوں کو روکنے کے لیے پابندیاں، یہ اس کا ترجمہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو انڈینز کو وہ ڈسکریج کرتے رہے، لیکن یہ ہے کہ وہ اپنا انہوں نے لے لیا۔ 3 سال پر تو گفتگو ہوتی رہی، ترکوں نے لیا تو ان پہ پابندیاں لگا دی۔ میں نے امید ہے کہ امریکی صدر انہیں ایگزمپشن دے دے گا، میں دے ہی دے گا۔ وہ پاکستان کے پاس بھی ہے۔ اچھا، بپن راوت کی جو حادثہ ہے، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ساری تجویز اور اس کی تھی، اور اس کو یعنی پیروی بھی اس نے کی۔ بیسیکلی وہ حادثہ نہیں تھا، بلکہ بعض لوگ کہتے ہیں، اب دیکھیے نا، وہ تو تحقیقات سے ایسے کسی انٹریگ تھیوری کو فوراً نہیں مان لینا چاہیے، اب وہ معلوم نہیں کیا ہوا۔ اچھا، لیکن ہارون صاحب، S400 کے یقینی طور پہ پاکستان کے دفاعی نظام بہت مضبوط ہے، مگر جواب میں ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس، ان کے پاس S400 ہے، ہمارے پاس S300 ہے، اور ہمارے پاس 360 میزائل ہیں۔ اور اب میزائلوں کی کتنی فہرست میں نے آپ کو بنا کے دی، مجھے زبانی تو یاد نہیں رہتا۔ بالکل میرے پاس ہے، شاہین ہے، نصر ہے، خطف ہے، غزنوی، ابدالی، غوری، ابابیل، رات برقہ، یہ پاکستان کے بڑے اچھے میزائل ہیں۔ ابابیل تو ایسا میزائل ہے، اس میں 16 میزائل نکلتے ہیں ایک وقت میں۔ اور آپ کو خبر دوں جی، جو اس وقت دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ اتفاق سے دیکھو، یہ خوش قسمتی ہوتی ہے کہیں سے آپ کو خبر مل جائے۔ پاکستان بہت جلد S400 جیسا میزائل خود بنا لے گا۔ جی، زبردست ہارون صاحب، زبردست ہے، یہ تو بہت بڑی خبر آپ نے۔ میں ٹائم نہیں فریم بتا سکتا، لیکن میں سائنسدانوں کو جانتا ہوں، میں یہ جانتا ہوں، میرا سورس ٹھیک ہے کہ اس پہ کام ہو رہا ہے، اور وہ انہوں نے پہلے بھی میریکل کیے ہیں۔ 5 سال لگے تھے انڈینز کو
ठोस ईंधन बनाने में, मिसाइल में 2 तरह का ईंधन होता है, अपना वो लिक्विड और माय और दूसरा ठोस। अच्छा। उन्होंने ठोस, सिर्फ ठोस ईंधन बनाने में, मिसाइल नहीं मैं कह रहा, 5 साल लगाए। पाकिस्तानी साइंसदानों ने 2.25 साल में ठोस मिसाइल वाला ईंधन बना के लगा दिया था लॉन्चिंग पैड पे। तो नाज़रीन मोहतरम, आपने सुना कि इस वक्त भारत ने पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों को टारगेट रखा हुआ है और अपना दिफा करने के लिए पाकिस्तान की हदूद के बाहर, पाकिस्तान के बॉर्डर के बाहर पंजाब सेक्टर में उन्होंने S400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगा दिया कि कल को अगर हम पाकिस्तान के किसी बड़े शहरों पर, लाहौर, सियालकोट या आज़ाद कश्मीर कहीं हमला करते हैं, तो हम पाकिस्तान की जानिब से किए जाने वाले हमलों को रोकने के लिए अपने S400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को यूज़ करेंगे। और उसके जवाब में पाकिस्तान ने भी अब अपना मिसाइल दिफाई निज़ाम, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल दिफाई निज़ाम बनाना शुरू कर दिया है। और ये तमाम तफसीलात थी जो आपके साथ शेयर करना थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, हमें दुआ में याद रखेगा। अल्लाह निगहबान।